وبشر، ارے محبوب آپ خوشخبری سنائیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ ایمان کا بھی ذکر ہے اور اچھے عمل کا بھی ذکر ہے۔ جو ایمان لائے اور پھر اچھے عمل بھی کرے، اسے آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ان لہم جنات، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ایسی جنتیں نہ کسی عام آنکھ نے اسے دیکھا، نہ تصور گزرا، نہ ان نعمتوں کا سنا۔ جو نعمتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جنت میں ہر قسم کی راحت ہے، ہر قسم کی چاہت ہے، ہر قسم کا سکون ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ اس سے کبھی نکلنا نہیں، کبھی فنا ہونا نہیں، کبھی کوئی ٹینشن نہیں، کبھی کوئی فکر نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کا کوئی کتنا ہی کروڑ پتی آدمی ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ ہی ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پوری زندگی میں کبھی کوئی مجھے فکر نہیں آئی، کبھی مجھے کوئی غم نہیں آیا، کبھی کوئی مجھے پریشانی نہیں آئی۔ لیکن جنت وہ مقام ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جنتیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ مفسرین نے فرمایا نہریں بہیں گی بھی، لیکن نہروں کا ذکر کر کر ایک خوشگوار ماحول کی طرف اشارہ ہے۔ ذرا آپ اس ماحول کا تصور کریں کہ آپ کسی پرفضا مقام پر موجود ہیں اور نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور سکون سے بیٹھے ہیں، تو وہ تصور کتنا خوشگوار ہے۔ تو تجری من تحتها الانہار سے یہ بھی مراد ہے کہ نہریں بہیں گی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماحول کتنا ہی پیارا ہوگا۔ کوئی باغ، کوئی تفریحی مقام جنت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کلما، جب کبھی، رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں کھانے کو دیا گیا۔ مفسرین نے فرمایا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پھل ہیں، جنتی پھل اسی شکل میں ہوں گے، دنیا کے جو پھل ہیں اسی شکل میں جنتی پھل ہوں گے، یا یوں سمجھیے جنتی پھل کی شکل میں دنیا کے پھل ہیں۔ شکل جنتی پھلوں جیسی ہے، لیکن ذائقہ جنتی پھلوں کا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جنتی پھلوں میں ایک تو یہ فرق ہوگا کہ آپ آم کھاتے ہیں تو آم کی گٹھلی ہے، سیب کھاتے ہیں تو سیب کے بیج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنتی پھلوں میں بیج نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات، جنتی پھلوں میں یہ ہوگا کہ جب درخت سے وہ پھل ہم توڑیں گے، اور توڑنے کی صورت یہ ہوگی کہ جب جنتی یہ خواہش کریں گے تو وہ درخت خود چل کر آئے گا، اور چل کر آئے گا اور اپنی شاخ کو نیچے کر دے گا، اور جنتی جو ہے اس پھل کو توڑ لیں گے۔ تو وہاں یہ نعمت ہوگی، جب وہ پھل کو توڑیں گے تو اللہ کی نعمت میں جنت میں کمی نہیں آتی، تو وہ توڑیں گے اور دیکھیں گے تو شاخ پر پھل موجود ہوگا۔ سائیں توکل شاہ علیہ رحمہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران، اپنے بیان کے دوران یہ فرمایا حضرت نے کہ جنتی جو درخت ہوں گے وہ 500 سال کی مسافت جتنے اونچے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اس کے اوپر چڑھیں تو 500 سال لگے، نیچے اتریں تو 500 سال لگے، اور وہ بھی 500 سال سے مراد یہ کہ گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تب جا کر اس درخت کے اوپر تک پہنچے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ 500 سال میں چڑھیں گے، 500 سال میں نیچے اتریں گے، تب جا کے ایک سیب توڑیں گے۔ تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ارے یہ بات نہیں ہے، تم سمجھے نہیں ہو۔ ہوگا کیا کہ مثلا آپ سمجھانے لگے، مثلا یہ شہتوت کا درخت میری یہاں پر لگا ہوا ہے، تو آپ کے یہاں کیا تھا، آپ کی جو مسجد تھی
اس کے صحن میں شہتوت کا درخت جو ہے وہ اگا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے. اب بالفرض جنتیوں کو اگر پھل کھانا ہوگا تو وہ درخت کو اشارہ کریں گے. تو آپ نے جیسے ہی اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت جو ہے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر چلتے ہوئے آپ کے قریب آنے لگا. تو آپ نے فرمایا ارے میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. پھر آپ نے مسئلہ بتایا کہ جنتی درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، درخت خود چل کر آ جائے گا، شاخیں خود جھک جائیں گی اور پھل اس کی جھولی میں گر جائے گا. تو فرمایا کہ جب کبھی وہ کوئی پھل دیے جائیں گے تو جب وہ پھل کھانے لگیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا. اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جنتی پھلوں کی شکل اور دنیاوی پھلوں کی شکل ملتی جلتی ہوگی، مگر ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہوگا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق. اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں جب وہ ایک پھل کھائیں گے، ایک دفعہ سیب کھائیں گے تو جب دوسرا سیب کھائیں گے تو وہ دیکھنے میں لگے گا کہ یہ وہی سیب ہے، لیکن جب کھائیں گے تو ایک سیب کا ذائقہ دوسرے سیب سے مزید دل کو لبھانے والا اور دل کو خوش کرنے والا ہوگا. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو جیسے جیسے پیٹ بھرتا جاتا ہے ذائقے میں کمی آتی ہے. جنتی پھل کی یہ تاثیر ہے کہ جیسے جیسے کھائیں گے ذائقہ بڑھتا جائے گا. ارشاد فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ حقیقت میں صورتاً ملتے جلتے پھل دیے گئے ہیں، ایک جیسے پھل نہیں ہیں، شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک ستھری بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.